ٹرمپ کا دورہ ریاض۔ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے، بزدل، بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی، یہ وہ غیر مہذب اصطلاحات تھیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کے دنوں میں اور صدر بننے کے بعد مسلمانوں کے لیے استعمال کی۔ بعد میں اس کی طرف سے کچھ مسلم ممالک کے باشندوں کی امریکہ داخلے پر پابندی بھی لگائی گئی، مگر حالیہ سعودی عرب کے دورے کے دوران دنیا نے ایک مختلف ٹرمپ کو دیکھا جس کے اسلام مخالف نفرت انگیز لہجے میں غیر معمولی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران ہم بمقابلہ وہ والا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ مسلم کمیونٹیز کے ساتھ مختلف معاملات پر ملکی و بین الاقوامی شراکت کی ضرورت اور دہشت گرد تنظیموں اور ان کے نظریات کو مل کر شکست دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹرمپ نے حیران کن طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ مختلف تہذیبوں یا عقائد کے درمیان جنگ نہیں۔ مسلمانوں کے متعلق امریکی صدر کے یہ بیانات اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ اوباما دور حکومت میں خلیجی سنی ممالک اور امریکہ کے درمیان ایک خلا اور اجنبیت پیدا ہو گئی تھی۔ سنی رہنماؤں کو اوباما سے عملی نقطہ نظر کی توقع تھی جو پوری نہ ہوئی۔ قاہرہ سے لے کر دوحہ تک تمام رہنماؤں نے اکثر و بیشتر کلیدی اہم معاملات پر اوباما کا کمزور اور بناوٹی موقف سنا، جس سے مشرق وسطی میں مایوسی پیدا ہوئی۔ اس میں ایران سے امریکی نیوکلیئر ڈیل سر فہرست ہے۔ اپنے اس دورے کے دوران ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور اوباما کی خارجہ پالیسی کے برعکس ایک نیا بیانیہ اپنایا، کیونکہ امریکہ اس بات سے واقف ہے کہ خلیج میں امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ہی اسلام مخالف بیانات کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ مشرق وسطی کے ممالک سے اپنے ممالک سے دہشت گردوں کو بھگانے کی اپیل کرتے ہوئے اس نے سعودی عرب کے ساتھ $11 بلین مالیت کے اسلحے کی فروخت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی انتہا پسندانہ نظریات کے مقابلے کے لیے ریاض میں ایک گلوبل سینٹر کھولنے اور ٹیررسٹ فائنانسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر کی تخلیق کا بھی اعلان کیا۔ ٹرمپ نے سنی رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے ایران کو خطے کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا، مگر یہ مذمت محض زبانی تھی، کیونکہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو امریکی غلطی قرار دیتے ہوئے نہ تو ختم کرنے کا اعلان کیا اور نہ ہی ایران کی مشرق وسطی میں بڑھتی دہشت گردی اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی پر کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا اعادہ کیا۔ مگر ٹرمپ کی یہ دو رخی پالیسی حسب معمول طویل المدتی اثرات و نتائج کی حامل نہیں، اور نہ ہی یہ کسی گہری حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ زبانی بیانات سعودی عرب کو خوش کر کے محض اسلحے کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی ضرورت صرف اپنے مفادات کی حد تک ہے۔ اس طرح کی تقریر سے امریکہ صرف وقتی شاطرانہ فوائد حاصل کر سکتا ہے، مگر اسٹریٹجک فوائد نہیں۔ ٹرمپ کی تقریر ایران مخالف اور داعش مخالف تو تھی، مگر کسی عملی نقطہ نظر سے خالی تھی۔ مشرق وسطی میں امریکی مفادات شیعہ سنی انتہاؤں کے درمیان معلق ہیں۔ اوباما کے سرد رویے کے بعد مشرق وسطی کے سنی رہنما ٹرمپ کے اقدامات کو مشکوک نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ نیوکلیئر ڈیل کے بعد ایران کھلم کھلا امریکہ کا منظور نظر بن چکا ہے، جس کی خلیجی ممالک میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی برتی جا رہی ہے اور خفیہ طور پر امریکہ کی طرف سے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔